اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا اقرا پڑھیے. بِاسْمِ بے کے ساتھ اسم نام کے. اقرا بِاسْمِ پڑھیے ساتھ بے کے ساتھ اسم. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نام. قرأ یقرأ قراءۃً. یہ اب تو اقرا کا کلمہ اردو میں بھی استعمال قاعدوں کے اوپر لکھا ہوگا. اقرا فعل امر ہے. اصل میں کلمہ تو قرأ یقرأ قراءۃً پڑھنا. بِاسْمِ ساتھ نام کے. ربی کا اپنے رب کے. رب کلمہ نکرہ ہے. کاف ضمیر ہے اور تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اس لیے ربی کا آپ کا رب. آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے. الذی وہ ہستی. الذی خلق جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تخلیق کیا. الذی خلق جس نے تخلیق کیا. پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. خلق سب اردو کے کلمات ہیں. خلق اس نے تخلیق کیا. خلقت میں نے تخلیق کیا. خلقتا تو نے تخلیق کیا. خلقنا ہم نے تخلیق کیا. خلقہ اس سے ایک مذکر نے تخلیق کیا. الانسان سارے کے سارے انسانوں کو. الف رام برائے جنس آ گیا. یہ خاص کرنے کے لیے نہیں آیا. خاص کرنے کے لیے لیں تو اس سے مراد حضرت آدم ہے، لیکن یہاں الانسان تمام مرد، تمام عورتیں اور تمام ہجڑے. خلق الانسان تمام انسانوں کو پیدا کیا. من علقن من سے علقن. علقاتن کہتے ہیں جمع میں خون کا لوتھڑا. علقہ یا علاقو علوقن کسی چیز کا کسی چیز میں پھنس جانا، چمٹ جانا. وہ لوتھڑا جو خون کا رحم میں جم جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اس سے پیدا کی. اقرا پڑھیے. الف شروع میں امر کے لیے لگ گیا، باقی کلمہ تو وہی قرأ یقرأ قراءۃً. پڑھیے. وَرَبُّکَ واو اور ربو کا تمہارا رب ہے. اے نبی محترم اقرا وَرَبُّکَ پڑھیے اور آپ کا رب ہے الاکرم. الف لام خاص کرنے کے لیے آ گیا اور اکرم افعل کے وزن پہ آ گیا. سب سے زیادہ کریم ہے اور وہ خاص ہے، اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں. الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے. اقرا وربک الاکرم پڑھیے اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے. الذی کون سا رب؟ دیکھیے ملایا کہاں ہے. الذی علم وہ رب بڑا کریم ہے جس نے علم یعلم تعلیما جس نے سکھایا. علامہ سکھایا. بالقلم قلم کے ساتھ. بے کے ساتھ القلم اردو کا کلمہ قلم. جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
علم الانسان، علامہ سکھایا، الانسان انسان کو سکھایا، ما جو لم نہیں، یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جاننے گا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، علامہ اسے سکھا دیا، اسے بتا دیا، اسے سمجھا دیا، الانسان انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا اصل میں کل جمع لا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کلا ان الانسان، ان بے شک، الانسان یہ انسان، لا یطغی لام یقیناً کے لیے آ گیا، طغا یطغا طغیانن بھی آتا ہے، ظلم و نافرمانی میں حد سے گزر جانا، طاغی ہو جانا، حد سے گزر جانا، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، ان کے رآہ، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ہو اس کو، را یرا رویتن، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، را یرا رائن اور رویتن، آنکھ سے بھی دیکھنا اور ذہن سے بھی دیکھنا، سوچنا سمجھنا خیال کرنا، ان رآہ استغنا، استغنا کا کلمہ تو بار بار پڑھتے، استغنا یستغنی، استغنا ان بے پرواہ ہو جانا، اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جب بھی آدمی برباد ہوتا ہے اللہ سے بے پرواہ ہو کر ہی ہوتا ہے، اپنے حبیب رسول سے بے پرواہ جب ہوتا ہے تو تبھی برباد ہوتا ہے۔ ان بے شک، الی ربک الی کی طرف، ربک تمہارے رب کی طرف ہے، رجعا، رجعا یرجعو رجوعن اور رجعن دونوں اس کے مصدر ہیں، رجوعن بھی اور رجعن بھی، مراد ہے لوٹ کر واپس چلے جانا، رجع اب واپس جانا تو لا محالہ اسی کی رب کی طرف ہے، ان تم اس سے اس کی محتاجی سے تم کس طرح بے نیاز ہو سکتے ہو، ان الی ربک رجعا، حالانکہ یقیناً پلٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے، آرائیتا کیا، را اس نے دیکھا، رائیتا تو نے دیکھا، آرائیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس ہستی کو، ینہا یہ فعل مضارع کی علامت، نہا تو منع کرنے کے لیے آتا ہے، نہا ینہا نہین، نہا اس نے منع کیا، ینہا وہ منع کرتا ہے یا کرے گا، یہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تو ابو جہل جس طرح پلاننگیں کرتا اور جس طرح اس کام کو روکتا، ارائیت الذی ینہا، تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ینہا عبدن اللہ کے بندے کو، عبدن ایک بندے کو مطلقاً کہا ہے لیکن مراد محمد رسول اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، مسجد حرم میں، اس کو روکا تھا آ کے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس ابو جہل کو دیکھا تم نے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن اذا جب صلی، جب اس نے نماز پڑھی، صلی یصلی صلاتن، صلی اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا، صلاتن جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ آرائیتا کیا، رائیتا کیا تو نے دیکھا ہے، را اس نے دیکھا، رائیتا تو نے دیکھا،
ان کانا، ان اگر کانا تھا، الہدا، اللہ پر، الہدا اصل ہدایت پہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، وہ بندہ ان کانا جس کا تذکرہ ہوا ہے، ان کانا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہدا ہدایت پر، راہ راست پر ہو، او یا امرا اس نے امر کیا، بالتقوی تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ آرائیتا ان کانا علی الہدا او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، پرہیزگاری کی تقوی کا حکم دیتا ہو؟ آرائیتا کیا تو نے دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان کذبا، ان اگر کذبا اگر اس نے جھٹلایا، وتولا وہ، اور تولا یا تولی کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے اس ابو جہل کا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص، حق کو سے روکنے والا، جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو۔ علم یا علم، کیا لم نہیں، عالمہ یا علم جانتا ہے یا جانے گا، علم یا علم کیا نہیں جانتے، بھی ان اللہ بے کے ساتھ انا بے شک، اللہ اللہ یرا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دعویٰ اس کا بھی یہ تھا ابو جہل کا، میں دین حنیف پر ہوں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، کلا کل لا یعنی بالکل نہیں، کلا ہرگز نہیں، لئن لام یقیناً کے لیے، ان کا مطلب ہو گیا اگر، لئن یقیناً اگر، لم نہیں، ینتہی انتہا، ینتہی انتہا ان کہتے ہیں اہتمام کر کے خود کو روک لینا، خود اہتمام کر کے اس کو روکنا۔ کلا ان لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنصفن یہ کلمہ ناصفہ ینصفو نصفن آتا ہے، نصفہ ینصفو نصفن، ضربا یضربو ضربن، یہ اس کا باب ہے، اکھاڑ پھینکنا، ہوا کا مٹی کو اڑا دینا، نصفہ ینصف، اور لنصفعن بالناسیہ، بے کے ساتھ، ناسیہ، ناسیہ کی جمع ہے نواسی، پیشانی کے بال، پیشانی یا پیشانی کے بال اس سے مراد لی جاتی ہے، یعنی سامنے کے بال۔ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اکھاڑ پھینکیں گے۔ اکھاڑ پھینکنا جس طرح ہم نے مانی، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکیں گے۔ ناسیاتن وہ پیشانی جس کی جمع نواسی ہم نے پڑھا، کاذباتن اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کاذبہ ہے، جھوٹی ہے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے۔ تو انسان سچا ہے کہ جھوٹا ہے پیشانی پہ ہی لکھا ہوتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑنا تو اس سے مراد ہوتا ہے گرفت میں لینا، عربی محاورے میں۔ کاذباتن نہ صرف یہ پیشانی جھوٹی ہے، خاطیتن خطا کرنے والی، خطا یخطا خطاً
صحیح راہ سے ہٹ جانا، غلط رستے پہ چل پڑنا، اسے خطا کہتے ہیں۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی ہے اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس لام یقیناً، یدو دعا اس نے پکارا، یدو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، دعوان یا دعوتن پکارنا، دعوت دینا، بلانا، نادیہ، نادیہ کہتے ہیں کلب کو، جسے کہتے ہیں مجلس کو، جس میں اس کے حامی رہتے ہوں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اپنے مجلس کے لوگوں کو، اپنے کلب کے لوگوں کو، اپنے حامیوں کو بلا لے، سارے جو اس کے ہم آواز لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سندعو وہی کلمہ ہے، ہم بھی بلا لیں گے، سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور مضارع سے پہلے آتا ہے، باقی تو وہی کلمہ ہے، ندعو ہم بلائیں گے۔ الزبانیۃ، زبنا یزبنو، زبنن کہتے ہیں، ایک تو معنی لگاتار دھکے دینا، اور زبینہ زبانیہ کہتے ہیں سخت انسان یا جن کو۔ اور یہ بادشاہوں کے ہاں چوبدار جو ہوتے ہیں، جو آنے والوں کو دھکیل کے پرے رکھتے ہیں، بادشاہ کے ناراض نہ ہو جائے، وہ جو دھکیلنے والے ہیں، حراس جنہیں کہتے ہیں چوکیدار، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ سند الزبانیہ، تو اللہ کے زبانیہ وہ تو فرشتے ہیں نا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے، بلائیں اپنے ان ساتھیوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، لا نہیں، تطعہ تم اس کی اطاعت نہ کرنا۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے محمد آپ لڑ رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں لڑ رہے، آپ کے پیچھے میں ہوں، میں اپنے فرشتوں کو بھی ساتھ بھیج دوں گا، لیکن تم اس کی اطاعت نہ کرنا، تم اس کی بات کو نہ ماننا۔ لا تطعہ، یہی بات آج کے دائی کو سمجھائی جا رہی ہے کہ بڑے سے بڑا بھی اگر طاغوت آ جائے تو مت ڈرنا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ہم ہیں۔ اگر وہ اپنی پولیس کو، اپنی فوج کو لے آئے گا تو ہم بھی اپنے سپاہیوں کو تمہارے ساتھ لگا دیں گے، اپنی فرشتوں کو لگا دیں۔ جو کام ہے وہ یہ ہے، لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا، واسجد، اور سجدہ کرنا، میرے آگے جھکنا۔ واسجد، ساجدہ یسجدو کہتے ہیں سجدہ کرنے کو، لیکن الف آ گیا امر کے لیے، اسجد، سجدہ کر، واسجد اور سجدہ کر، واقترب، اور میرے اور قریب ہو جا، اللہ قرب میرا حاصل کر لے۔ یہی راستہ ہے جی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ طاغوت کی بات کو نہ ماننا، اللہ کو پکارنا کہ اللہ اپنے فرشتے لے کر آئے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا، اور اللہ کے قریب ہو جانا، یہ انسان کی معراج۔ اللہ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام